أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. جو آیتیں بھی تلاوت کی گئی ہے یہاں سے سورۃ الضحیٰ کی شروعات ہوتی ہے. اس سورت کے پہلے لفظ الضحیٰ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. یہ سورت بھی مکی دور کی سورت ہے. پچھلی سورت میں چونکہ آخر میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی کو نوازیں گے کہ نبی راضی ہو جائیں گے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے، اپنی نعمت یاد دلا کر خوش کرنے کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور بہت مشفق ہے. والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا کر پرسکون ہو جائے. دو چیزوں کی قسم کھا کر اس صورت کی ابتدا کی گئی. ایک ضحیٰ اصلاً چاش کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہونے کے بعد بالکل اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی روشنی روشن ہو جاتی ہے. بالکل سورج روشن ہو جاتا ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں عربی میں. یہاں چونکہ سامنے رات کا لفظ آیا ہے اس لیے ضحیٰ کا لفظ دن کے لیے استعمال کیا. اور دن کے اوقات میں سب سے بہترین وقت چاش کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس حصے کو بیان کر کے پورا دن یہاں پر مراد لیا گیا. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا کر پرسکون ہو جائے. سجا کے معنی پرسکون ہونے کے بھی آتے ہیں اور چھا جانے کے آتے ہیں. مطلب یہ کہ جب رات پوری چھا جاتی ہے تو ماحول پرسکون ہو جاتا ہے. تو دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی. ودع کے معنی چھوڑنا اور قلا کے معنی ناراض ہونا، ناپسند کرنا. کہا کہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض بھی نہیں ہے اور تم کو چھوڑا بھی نہیں. تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہے. ان آیات کی نازل ہونے کے سلسلے میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو کچھ مدت کے لیے آپ بیمار ہوئے اور ان دنوں میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی. تو بعض مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے تمہارا شیطان تم سے ناراض ہے. نعوذ باللہ. ان کے یہاں خیال تھا کہ شاعر جو شاعری کرتا ہے تو شاعر کہتا تھا کہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا. ہمارے شعراء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. یہ کس نے کہا؟ شاعری الہام نہیں ہے. غالب نے کہا غیب سے آتے ہیں یہ مضامین خیال میں. تو شاعری میں جو مضامین آتے ہیں مسلمان اس کو غیب کی طرف اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جاہلیت میں اس کو شیطان کی طرف منسوب کرتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی فوراً لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تو لوگوں سے کچھ بیان نہیں کیا، کوئی پیغام ان تک پہنچایا نہیں۔ تب کافروں نے شور مچانا شروع کیا کہ ان کا صاحب ان سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے وحی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پروردگار کو تسلی دینے کے لیے سورت نازل کی۔ اس میں پہلے دن اور رات کی قسم کھائی۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ دن کی روشنی کا آنا اور رات کی تاریکی کا آنا یہ اپنے وقت پر اللہ کی طرف سے بھیجنے کے مطابق آتے ہیں۔ یہ دن کا آنا نہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ رات کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ ایسے ہی وحی کا آنا اور کچھ دن کے لیے رکنا یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے دن وقت پر آتا ہے، رات وقت پر آتی ہے، دونوں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ایک کے آنا خوشی اور ایک کا آنا ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے وقت وحی کبھی کبھی مسلسل آتی ہے، کبھی کچھ مدت کے لیے نہیں آتی ہے، تو اس کا آنا اور نہ آنا یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلع، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، وما قلع، وہ تم سے ناراض بھی نہیں ہے، وہ تمہیں ناپسند بھی نہیں کر رہا ہے۔ وحی کا نہ آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خوشخبری دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے کی زندگی سے بہتر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک تو ہے کہ دنیا کے مقابلے میں بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرے کہ دنیا میں بھی جو زندگی آپ کی گزر چکی اس کے مقابلے میں جو آنے والی زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے پیشن گوئی دے دی کہ آئندہ جو زندگی ہوگی، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کی ترقی ہوگی، آپ کی عزت، آپ کی شرافت اور آپ کی بلندی میں اضافہ ہی ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر اللہ نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو نوازے گی، آپ کا پروردگار اس طرح سے آپ کو نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں بھی فتح و کامرانی نصیب ہوگی، دعوت کے مراحل آگے بڑھیں گے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اللہ کے یہاں شفاعت کرنے کا جو موقع آپ کو ملے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اللہ جب تک میرا ایک بندہ بھی جہنم میں باقی رہے گا مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور کہتے تھے یا ربی امتی امتی، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ کو اپنا پروردگار، تمہارا پروردگار تمہیں راضی کر دے گا، خوش کر دے گا، یعنی تیری امت کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہاں اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا پروردگار اس طرح سے تجھے نوازے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یعنی جو دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں ہوگی ہر طرح سے اللہ سے آپ کو نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے کچھ احسانات یاد دلائے، کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آوا کے معنی پناہ دینا، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ بچپن میں یتیم تھے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، بچپن میں والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا نے آپ کی پرورش کی اور بڑی ناز و نعمت سے آپ سے پرورش کی آپ کی۔ تو جب آپ بالکل بے سہارا تھے تب اللہ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اب نبی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کچھ مدت تک کے لیے وحی کا نازل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔
جب آپ کچھ نہیں تھے تب اللہ نے آپ کی پرورش کی، تو آپ کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال اصلاً کہتے ہیں راستہ بھولنے کو، اور ضال کہتے ہیں راستہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہنے کا۔ تو یہاں وہی معنی ہے کہ آپ کو ہم نے پریشانی کی حالت میں پایا، راہ نہ ملنے کی وجہ سے، پھر اس نے یعنی اللہ نے آپ کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو بے راہ پایا تو اللہ نے ہدایت آپ کو دی، صحیح راہ آپ کو بتلا دی۔ یعنی جب تک نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے شروع نہ ہوا تھا، وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ کیسے اللہ کی عبادت کریں، کیسے لوگوں کی اصلاح کریں۔ آپ کو طریقہ معلوم نہیں تھا، آپ حیرت میں تھے، تو اللہ نے وحی نازل کی اور آپ کو صحیح راہ بتلا دیا کہ صحیح عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب آپ کچھ نہیں تھے، سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، تو آج کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل کہتے ہیں غربت، غریب کو، محتاج کو، تنگ دست کو۔ تو کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، تیرے پروردگار نے تجھے تنگی اور فقر و فاقے کی حالت میں پایا، فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے تمہیں بے نیاز کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ خوش ہو کے مطمئن ہو گئے، یعنی قناعت دے دی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول بہت بڑے مالدار تھے، اللہ کے رسول کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے آپ کو تعاون ملا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کے ذریعے سے سہارا ملا، تو اس طرح سے مدینہ گئے تو انصار نے آپ کو سہارا دیا۔ اس طرح اللہ نے کہا کہ آپ کو ہر موڑ پر اللہ نے نوازا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ قناعت اصل دولت ہے، جو ملے اس پر دل مطمئن ہو جائے۔ لیس الغنی عن کثرت العرف ولکن الغنی غنی النفس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، اصل مالداری یہ ہے کہ دل مالدار ہو جائے، دل دوسروں سے بے نیاز ہو جائے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اس کو رزق دے دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر مطمئن ہو گیا، قناعت کی دولت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل مالدار وہ ہے جو دل سے بے نیاز ہو، کسی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، جو ملے اللہ کی طرف ہے اس پر مطمئن ہو جائے۔ تو یہی کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو محتاجی کی حالت میں پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو وصیت کی کہ آپ کی جب اللہ نے ایسی مدد کی ہے یتیمی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، تو آپ کا بھی کام یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اس زمانے میں یتیموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اسی لیے کہا کہ یتیموں کو آپ ذلیل نہ کیجیے، ان پر زور و زبردستی نہ کیجیے، قہار کے معنی دبانا، یتیموں کو آپ دبائیے نہیں، بلکہ پیچھے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کے ساتھ، یتیم یعنی جس کے باپ کا سہارا بچپنے میں سر سے اڑ چکا ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وشر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، فرمایا مسلمانوں میں سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، کا اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی، وہ یتیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جنت میں قریب ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا فَهَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو آپ دبائیے مت، ان کو ذلیل مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کی پرورش کی، تو اس لیے یتیموں کا آپ خیال رکھیے۔ آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا ہے، اس لیے سائل کہتے ہیں مانگنے والا، مانگنے والے کو کبھی دھتکاریے نہیں۔ اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا، آپ کے پاس کوئی مانگنے آئے کچھ ہے تو دے دیجیے،
کچھ نہیں ہے تو محبت سے ان کو کہیے کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، جب ہوگا تب دے دیں گے، محبت سے ان کو واپس کیجیے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قرآن نے کہا کہ بھلائی کی بات اور معافی تلافی یہ بہتر ہے دے کر احسان جتلانے سے، دے کر احسان جتلانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے اچھی بات کیجئے اور انہیں معافی تلافی کر کے واپس کیجئے۔ اس لیے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے، مانگنے والا آئے، اس کو ہڑکائیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، نبوت دی ہے، احسانات کیے ہیں، تو حدیث تحدیث نعمت یہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کر کر کے شکر کیا جائے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی، رسالت کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر اللہ کے شکرانے کے طور پر اس نعمت کا لوگوں سے تذکرہ بھی کیا جائے۔ اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ نے جن چیزوں سے نوازا ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ برا نہیں، فخریہ طور پر بڑائی جتلانے کے لیے دوسروں سے اپنی نعمت کا تذکرہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کی نعمت جو ہم پر ہے اس کا دوسروں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی برا نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، نصیحت بھی کی، اور اپنے احسانات بھی بتلائے، تاکہ اللہ کے رسول بھی اور آپ کے ذریعے سارے مسلمان اس پیغام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔